گھر میں کسی کو کوئی بری عادت ہو تو 1000 بار یا ہاتھیوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا مجیبو 11 بار پڑھے اور دعا مانگنے کے بعد بھی اس کو 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، سنگترے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، پانی میں بھگو کر روز چہرے پر لگا لیں، چہرہ صاف ہونے لگ جائے گا۔ دوپہر کو روزانہ گاجر کھانے سے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور یہ خون کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسم میں طاقت بھرنے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا سب سے بہترین ساتھی آپ کی اچھی صحت ہے۔ اگر یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو سب رشتے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کھانے والا بندہ کبھی موٹا نہیں ہوتا، اس کے جسم میں ہمیشہ بہترین طاقت باقی رہتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے۔ رات کو آسمان کی جانب روزانہ دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گلاب کا عرق، لیمو کا عرق اور گلیسرین ملا کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے استعمال کرنا جلد کو صحت بخشتا ہے۔ ناظرین کرام، انڈا 1 عدد، شہد 1 چائے کا چمچ اور بادام کا تیل 2 چمچ، ان سب چیزوں کو ملا کر چہرے پر لگائیں۔ خشک ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرے کی چمک دمک نکھر آئے گی۔ پرانا بخار ہو یا ٹائیفائیڈ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو رکھیں اور صبح گرائنڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر نکالیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں، صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ شام کو آئل والی چیزیں کھانے سے بندہ بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے۔ آئلی چیزیں کھا کر سو جاؤ گے تو جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین کرام، کچا ایلو ویرا کاٹ کر کھا لینے سے معدے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کو 1 روٹی کھا لینے سے انسان کی دل کی دھڑکن ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین کرام، پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا دھنیا کھاؤ، پیٹ کی گیس کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو روزانہ نہار منہ پودینہ کھاؤ۔ گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، ناخنوں پر موجود سفید داغوں کو دور کرنے کے لیے لیمو کا عرق ناخنوں پر لگائیں اور اپنے لیے ایسی خوراک کو منتخب کریں جو آئرن سے بھرپور ہو۔ ناظرین کرام، سفید کپڑے اگر پیلے ہو جائیں تو ان کو دھونے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں اور پھر کپڑے دھو کر دیکھیں تو وہ سفید ہوں گے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لے لیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے سنگترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں اور ان میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ناظرین کرام، جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت سمجھی جاتی ہے۔ چہرے پر چکندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں چہرے کو فریش رکھنے کے تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت منہ میں 1 دانہ الائچی کا رکھ دو، چلتے پھرتے نہ تو تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی سانس پھولے گی۔ ناظرین کرام، روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور رنگت نکھرنے لگ جاتی ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے انسان کو کبھی بھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ پورے جسم میں طاقت بھر دیتا ہے۔ لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ دودھ کی بالائی میں لیمو کا رس چند قطرے ڈال دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرے پر لگائیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو چہرے پر پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا مساج کریں، منہ سے سارے داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، جسم کی تمام ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور کمزوری دور ہوگی اگر مہینے میں 15 دن شہد دودھ میں ملا کر پیو گے تو۔ ناظرین کرام، جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔
کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں موجود پالتو پرندہ اگر کڑوا بادام کھا لے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر اچانک پیٹ درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک اور لیمو کا رس ڈال کر پی لو، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، چہرے کو نکھارنے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے دودھ کا مساج کریں۔ دودھ میں روئی بھگو کر چہرے پر مل کر خشک ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے یا ودودو 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیں۔ پیٹ کی ہر مرض کے علاج کے لیے یا مکیتو 11 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ناظرین کرام، جب گھر میں داخل ہوں تو ضرور سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ابالی جائیں اس پانی سے اگر آٹے کو گوندھا جائے تو روٹی نرم اور ذائقے دار بنے گی۔ ناظرین کرام، کالی مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو نہار منہ روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ لگا لو، سکون ملے گا، زخم بھی جلدی بھر جائے گا۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال جتنا زیادہ کرو گے جلد اتنی نکھرے گی۔ دودھ چہرے کی جلد کو نکھارنے کے لیے مفید ہوتا ہے، چاہے آپ دودھ پی لیں یا اس کو چہرے پر لگا لیں۔ دودھ میں چند قطرے لیمو کا رس ملا دیں اور رات کو چہرے پر لگا لیں۔ صبح منہ دھونے کے بعد آپ کی جلد چمکدار دکھ رہی ہوگی۔ انسان اگر اپنی ناف پر روزانہ سوتے وقت چند قطرے تیل کے ڈال دے تو تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور انسان کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ جن عورتوں پر موٹاپا آ جائے وہ نہار منہ کلونجی کھا لیا کریں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو اور زیادہ دیر تک جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کام خلاف سنت بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز روٹھ گیا ہے تو 318 بار یا سلام پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کسی طرح اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے بیج پیس کر رکھ لیں، 10 منٹ کے لیے پانی میں گھول کر چہرے پر لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں، جلد چکنی ہو جائے گی۔ مال و اشیاء کی حفاظت کرنے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے یا باقیوں 313 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ناظرین کرام، بدن کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ چند دانے کلونجی کھاؤ۔ اگر موٹاپا ہونے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھا لیا کرو، موٹاپا کنٹرول بھی ہوگا اور جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ خواب میں خود کو سفر کرتا دیکھو تو جان لو کہ تمہیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ کھانے سے قبل ایک بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روٹی نرم بنے تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا ادرک کا رس شامل کر دو۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یا کچھ گھونٹ دودھ پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے یا متینوں کثرت سے پڑھا کریں، تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ دودھ کی بالائی اگر خشک ہو تو جلد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، دودھ کی بالائی کے روزانہ مساج سے آپ کا چہرہ چمکدار رہے گا۔ 2 چائے کے چمچ مسور کی دال گرم دودھ میں بھگو دیں، پھر اس کا پیسٹ بنا لیں اور 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، چہرہ نکھرنے لگ جائے گا۔ ناظرین کرام، جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، ہڈیوں کو طاقت بخشتا ہے۔
سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنا ہو تو ہاتھوں پر عرق گلاب لگاؤ. رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں. ناظرین کرام، زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور دانت پیلے پڑ جاتے ہیں. ناظرین کرام، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں. اگر بھوک زیادہ لگے تو چنے یا ایک سیب کم مقدار میں کھا سکتے ہیں. سیدھے بیٹھیں اور اپنی کمر بھی سیدھی رکھیں، بیماریوں سے بچے رہیں گے. ناظرین کرام، سردیوں میں روزانہ 8 گلاس پانی اور گرمیوں میں 10 گلاس پانی پئیں. چائے اور اس کے علاوہ مشروبات سے الگ رہیں. ناظرین کرام، آدھے سر کا درد ہو تو ایلو ویرا کو استعمال کر کے دیکھیں. املی اور آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں. دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی. ناظرین کرام، مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا لو، درد ٹھیک ہو جائے گا. کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو، پھر سے کھل اٹھے گا. ناظرین کرام، چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگا لو، دانے جڑ سے ختم ہو جائیں گے. ناظرین کرام، جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو سمجھو کہ جگر کی بیماری ہے. شیشے کی سطح والے فرنیچر کی صفائی کرنے کے لیے کاغذ پانی میں بھگو کر اچھی طرح رگڑیں، اس طرح شیشہ صاف ہو جائے گا. چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے دھنیا کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں. ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے. جو شخص چاول زیادہ کھائے گا اسے کبھی کتا نہیں کاٹے گا، کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے گھٹنے جواب دے جائیں گے. لاٹھی کے سہارے چلنا پڑے گا اور لاٹھی دیکھ کر کتا قریب نہیں آئے گا. اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے انسان ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں. ناظرین کرام، اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں بہت مفید ہے. منہ پر چنے کی دال لگا لینے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے. پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں. ناظرین کرام، کھانے میں ادرک اور کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا کرو اور کھانے کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو. ادرک کا ٹکڑا چبا لو، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا. نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تازہ ہوتی ہے. ناظرین کرام، زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے. معدے کی تیزابیت کو دور بھگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں. جلد کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے. سونے سے قبل فالسا کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا. جو شخص چاول زیادہ کھائے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ ہر وقت کھانسی میں مبتلا رہے گا اور اسے نیند نہیں آئے گی. ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دو، اور آپ فرماتے ہیں انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے. گھٹنوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، ہفتے میں 3 دن 3 دانے انجیر کھاؤ، 80 سال تک درد نہیں ہوگا. جو شخص چاول زیادہ کھائے گا اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہے گا، چل پھر نہ سکے گا اور نہ ہی کہیں جائے گا. ناظرین کرام، ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کے روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں. اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد دانت ہمیشہ صاف کیا کریں. خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی. ناظرین کرام، شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گی اور دور سے کان میں آواز سنائی دینے لگے گی. نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے. ناظرین کرام، نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا. بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے. جو انسان اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے.
جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ ناظرین کرام، پرانی قبض ہو تو روزانہ 5 عدد انجیر کھا لیا کریں، 4-5 عدد بیج سمیت پکے امرود کھا لیجئے، مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیجئے، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ ناظرین کرام، منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ املی آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ 1 چمچہ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سرسوں کے تیل میں 1 چمچہ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں، دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ اگر رزق میں رکاوٹ آنے لگی تو گھر میں بکری لے آئیں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، بدہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ کچے ناریل کا رس دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، چہرے کا رنگ بھی نکھارتا ہے۔ ناظرین کرام، سمندری نمک کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی استعمال کرنے سے بدن پر بڑھاپا نہیں آتا۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے گھر کے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین کرام، کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے، اس لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں، نتائج حیران کن ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہاتھی دانت سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کر دیں، نہیں تو نظر کمزور ہونے لگ جائے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ 1 سیب روزانہ کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 1 تلسی کا پتا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ 1 لیمو روز کھانے سے جسم میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ 1 کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کی پرابلم نہیں ہوتی۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چکنائی، تیل، گھی، چینی اور گرم مسالہ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ ناظرین کرام، سبزیاں دالیں زیادہ استعمال کریں، سلاد، گاجر اور کھیرا بھی کھائیں۔ سیب، ناشپاتی وغیرہ جو پھل بھی کھائیں چھلکے کے ساتھ کھائیے، ان میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو اس جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی، ہمیشہ تازہ پھل کھایا کرو۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو پیاز میں لیموں نچوڑ کر کھا لیا کرو۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔